آج سورہ ابراہیم کا آغاز ہے۔ سورۃ الرعد مکمل ہوئی اور سورہ ابراہیم جو ہے اس کا جو اصل مضمون ہے اس میں ذکر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اعمال کے اوپر جو انسان کو جزا ملے گی اس کے دلائل کو اس کو دلائل سے ثابت کرنے پر اس کی مختلف اس کے اندر آپ کو مضمون دکھائی دیں گے جنسی۔ پھر کم و بیش ہر صورت کی طرح اس صورت میں کفار کی جو مذمت بیان کی گئی اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں جو جنت کو دینے کا وعدہ کیا گیا، پھر اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے جو کہ پہلی صورتوں میں بھی بیان کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور وہ جو پہلی قومیں گزری تھیں ان قوموں پر نازل ہونے والے جو عذاب ان سے کافروں کو ڈرایا گیا۔ تو اس صورت کے اندر پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی تھیں اور جو مغفرت کی دعائیں کی تھیں ان کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال یہ سارے مضامین جو ہیں سورہ ابراہیم کے یہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے بیان ہوں گے، تو اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ الف لام را، اب یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا ذکر پہلے کئی دفعہ بہت تفصیل سے گزر چکا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں، تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں اور اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب اور بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ الف لام را حروف مقطعات ہو گئے، آگے یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں اور اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب اور بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ اچھا، اصل میں مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کفر، گمراہی کے اندھیروں، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر پاکیزہ راستوں کی طرف علم، ایمان اور ہدایت کی روشنی میں لے آئیں آپ لوگوں کو، کیونکہ
ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، علم کی طرف لے آئیں، ایمان کی طرف لے آئیں، پاکیزگی کی طرف لے آئیں، ہدایت کی طرف لے آئیں۔ اللہ کی توفیق اور اس کے لطف و کرم سے اس کے سے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو لے آئیں۔ اب مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جس کو اس نے پسند کر لیا اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اس دین اسلام کو مشروع کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو۔ اچھا، اب ایک چیز ہے، اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے، تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں۔ لانا آپ نے آپ ان کو لے کر آئیں ان کے رب کی توفیق سے جن سے۔ اچھا، اب اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت اور اپنی توفیق کے ساتھ مقید کر دیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ یعنی اس سے ایک چیز تو یہ بات ثابت ہوئی اس آیت سے کہ نبی کریم، مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی طاقت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اپنی ذات اور اپنی طاقت سے کسی کو مومن یا مسلمان، مفسرین فرماتے ہیں، بنانے پر قادر نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ سرکار اپنی ذات اور اپنی ذاتی طاقت سے کسی کو مومن یا مسلمان بنانے پر قادر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی ذات اور اپنی طاقت سے لوگوں کو مومن اور مسلمان بنانے پر قادر ہوتے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر عرب کے جزیروں میں کوئی بندہ بھی کافر نہ رہتا، کیونکہ حضور تو چاہتے تھے کہ ہر بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ حضور تو یہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، ہر بندہ صاحب ایمان ہو جائے، ہر بندہ اسلام کا دامن تھام لے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا، اور ویسے بھی اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے حضور تو چاہتے ہی یہ تھے۔ اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت سے کسی کو مومن یا مسلمان بنانے پر قادر ہوتے تو عرب کے جزیروں میں اس وقت جہاں تک آپ کی وہ پہنچ صحابہ کرام کی، وہاں اس وقت بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ کافر رہتا ہی نہ، کوئی بندہ کافر رہتا ہی نہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہدایت کو اپنی اجازت اور اپنی توفیق سے، اور اس بات کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ پاک نے کئی جگہوں پر اس بات کو فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، یا آپ رنجیدہ نہ ہو، یا آپ غمگین نہ ہو، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام ہے ہدایت کا پیغام دینا، ہدایت کی تبلیغ کرنا، ہدایت کا راستہ دکھانا۔
ہدایت یافتہ بنانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہیں ہدایت یافتہ بنائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت کے ساتھ اور اپنی توفیق کے ساتھ اس چیز کو مقید کر دیا، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی طاقت سے، اپنی ذات سے وہ کسی کو مومن یا مسلمان بنانے پر قادر ہوتے تو پھر دنیا میں کوئی بندہ کافر رہتا ہی نہ، ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا جن سے۔ تو اب ظاہر ہوا کہ بندے کے اب دو چیزیں، ایمان لانے کے اندر دو چیزوں کا دخل ہے بندے کے ایمان لانے میں۔ آیت کو پھر سن لیجئے جو اس کا ترجمہ تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں اور اسلام کی روشنی کی طرف لائیں۔ ان کے رب کی توفیق سے، اللہ نے اپنی توفیق، اپنے اذن، اپنی طاقت سے مقید کر دیا اس چیز کو جن سے۔ تو اب ظاہر ہو گیا، اچھا اب بندے کے ایمان لانے میں دو چیزوں کا دخل ہے جن سے۔ ایک یہ کہ بندوں کا لوگ قرآن مجید کی آیات میں اور اسلام کی حقانیت کے اوپر جو دلائل ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ اس کے اوپر پیچھے بے شمار لیکچرز گزرے ہیں، بے شمار اس بات کے اوپر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیات اور اسلام کی حقانیت کے جو دلائل ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، ایمان لانے کے لیے یہ دو چیزیں جو سی ہیں یہ بڑی ضروری ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کی توفیق جو سی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پھر بندہ وہ جو نشانی ہے ان سے صحیح نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، ان سے صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو وہ انہی آیات سے غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے اور بھٹک جاتا ہے۔ اصل چیز اس کی توفیق کا شامل حال ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جون سا ہے وہ اپنی اجازت اور اپنی توفیق کے ساتھ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدایت دینا ہے اس کو مقید کر دیا، مشروط کر دیا کہ اگر جہاں اللہ کی اجازت اور توفیق ہوگی وہاں جون سے پھر نبی کریم صلی اللہ وہی بندہ مومن اور مسلمان جون سے وہ ہوگا جون سے۔ تو اللہ کا توفیق دینا، تو اور جب اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو وہ انہی آیات سے غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے جون سے، انہی آیات سے جون سے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر ایک نقطہ وہ فرماتے ہیں ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمایا گیا اس آیت کے اندر۔ ظلمات کو یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمایا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اصل میں اشارہ یہ ہے کہ دین حق کا راستہ ایک ہے، دین حق کا راستہ ایک ہے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ غور کرو نا کہ اس آیت کے اندر کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں گمراہی کا ذکر آیا، کفر اور گمراہی کا، وہاں صیغہ جمع کا استعمال ہوا، وہاں صیغہ جمع کا آیا، اور جہاں ہدایت کا راستہ آیا، نورانی راستہ آیا، نور کی بات ہوئی، ہدایت کا پاکیزگی کے راستے، تو وہاں واحد کا صیغہ۔ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ دین حق کا راستہ ایک ہے اور کفر اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، بے شمار۔ اچھا بہرحال، لیکن اس آیت سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو کفر سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر یعنی کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صرف قرآن سے اگر وہ چاہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر دے اور صرف قرآن سے ہدایت حاصل کر لے تو پھر وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ جہنم کے راستوں میں جا سکتا ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ کہے کہ نہیں مجھے تو صرف قرآن کافی ہے، وہ جہنم کے راستوں پر چلا جائے گا۔ نہ، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قرآن سے کوئی بندہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہدایت کا جو نور ہے، ہدایت کا نور، وہ اس آیت میں جس طرف کو اشارہ کیا گیا ہے وہ تاجدار دو جہاں کی ذات ہے، وہ تاجدار دو جہاں کی ذات ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے 2 دفعہ کہا اس کے ترجمے کے پر غور کریں، وہ آپ سرکار کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں، اسلام کی طرف لاتے ہیں۔ یہاں سے ایک دلیل اور ثابت ہو گئی، ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بات ثابت ہو گئی جو بات میں نے پہلے کہی کہ بغیر قرآن، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صرف قرآن سے کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا۔ حضور کو چھوڑ کر اگر صرف قرآن پکڑے گا تو جہنم میں جائے گا، جہنم کے راستوں میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا پڑے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے نا، کہ آپ لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف، گندگی سے پاکیزگی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اللہ کی پہچان یا معرفت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اچھا، اب اس جگہ کے اوپر بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی معرفت جون سی ہے وہ صرف دلیل سے حاصل، دلیل سے، اللہ کی معرفت دلیل سے حاصل ہوتی ہے، مگر ان دلائل کی طرف متوجہ کروانے والے کون ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان دلائل کی طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ جزیرہ عرب کے اوپر جو لوگ اسلام لائے، ان کے اسلام لانے کی جو وجہ ہے وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، آپ کی سیرت مبارک ہے، آپ کا بے داغ کردار ہے، آپ کی زندگی مبارک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جس قدر قریب سے دیکھنے والے تھے وہ اتنی جلدی مسلمان ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ کو جتنی دیر سے دیکھا وہ اتنی دیر سے مسلمان ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت بھی حضور کا صدقہ ہے، اسلام بھی حضور کا صدقہ ہے، اور ایمان بھی حضور کا صدقہ ہے جون سا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صرف دلائل کافی نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں صرف دلائل کافی نہیں ہیں، ورنہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے جو دلائل ہیں، اس کے اوپر پہلے میں کئی لیکچر دے چکا
کہ اللہ کی وحدانیت کے جو دلائل ہیں وہ تو پہلے سے موجود تھے، وہ تو پہلے سے موجود تھے۔ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور آپ کا فیضان نظر تھا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ آپ عبادت کر کے آپ نیک بن جاتے ہیں، عبادت کر کے آپ جنتی بن جاتے ہیں، عبادت کر کے آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، عبادت کر کے آپ غوث بن جاتے ہیں، عبادت کر کے آپ قطب بن جاتے ہیں، عبادت کر کے علم حاصل کر کے آپ امام بن جاتے ہیں، مگر عبادت کر کے آپ صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی بننے کے لیے حضور کے وجود انور کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اب یہ تو ہمارا دیکھنا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھے تو وہ صحابی بن جائے، تو جس کو آپ نے دیکھا، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں جو لوگ آپ سے آپ کے قریب تھے وہ آپ کے وجود کی برکت سے، آپ کے اس کردار اور آپ کی سیرت کی برکت سے وہ جلدی جلدی ایمان لے آئے، جو دور تھے وہ دیر سے ایمان لے کر آئے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 2، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں۔ اللہ سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ الذی، اللہ جس کی لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔ آیت نمبر 2۔ اچھا اب اس آیت میں یہ چیز فرمائی گئی کہ وہ اللہ ہے جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں، جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں، تمام آسمانوں کی، تمام چیزوں کی، تمام زمینوں کی چیزیں ہیں، وہ اللہ ہے، اللہ۔ اچھا اب قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر جہاں پر بھی اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، تو ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ اللہ کو لایا گیا ہے، ذات پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ہے، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، یہ اللہ کا جلسہ ہے۔ اچھا قرآن اور حدیث اور عرب کے محاورات میں جس لفظ سے اللہ کی ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ مثلاً قرآن سورہ مریم کے اندر ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تمہیں اللہ کے کسی ہم نام کا علم ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے کسی ہم نام کا علم ہے؟ مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا تمہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جس کا نام اللہ ہے؟ یعنی اللہ جو ہے، اللہ قرآن اور حدیث اور محاوروں کے اندر، وہ عربی محاوروں کے اندر جس لفظ سے اللہ کی ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ کی ذات کا اسم اور نام ہے۔
اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے جب پہلے صفات کو ذکر کیا جاتا ہے. پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صفات کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی صفات کو. جیسے کہ سورہ حشر کی آخری آیت کے اندر ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور. اب اس میں پہلے کس کا نام لیا گیا؟ اللہ. اللہ، پھر خالق، پھر باری، پھر مصور. هو اللہ الخالق البارئ المصور. تو پہلے لفظ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ پہلے خالق کا ذکر کیا جائے، پھر باری کا، پھر مصور کا، اور پھر اللہ کا کیا جائے. الخالق الباری المصور اللہ، نہیں، پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے گا جو ذات کا، جو نام ہے، اس کے بعد اس کی صفات کا ذکر کیا جائے گا. تو اگر لفظ اللہ کوئی کہے کہ یہ صفت ہے، صفت، تو پھر اس کا بھی بعد میں ہونا جائز ہوتا، مگر اللہ اصل میں اس کا نام ہے، اللہ کا جنس ہے. بہرحال تو کہا یہ جا رہا ہے اس کے اندر، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا خالق اور مالک ہے، بھلے وہ آسمانوں میں ہے، بھلے وہ زمینوں میں، ہر چیز کا وہ مالک اور خالق ہے. سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، اور اس کی عبادت سب پر لازم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی چیز ہیں ان کا مالک خود خدا، خود اللہ ہے. اور یہ جس کو، جس مٹی سے، جن پتھروں سے، جس پیتل سے، جس لوہے سے بت بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں بتوں کو، وہ بھی تو اسی زمین میں سے ہیں جس زمین کو خود خدا نے پیدا کی ہے جن سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ان لوگوں کے لیے جن سے. آیت نمبر 3، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. آیت نمبر 3، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں، آیت میں کیا ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے. جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی دولت، شہرت، بادشاہت، حکومت، اس کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی بجائے دنیا میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں، اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کی شان و شوکت کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں. اصل چیز جو بتائی گئی کہ جو لوگ دنیاوی لذتوں کو آخرت کی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں،
اچھا، مگر اس سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی نعمتیں جون سی ہیں یا دنیاوی شان و شوکت، مال اور دولت حرام ہے، نہیں. کس چیز کی اس آیت کے اندر مذمت کی جا رہی ہے؟ وہ یہ کہ جو دنیا کی نعمتوں اور دولت کو آخرت کی نعمتوں اور شان و شوکت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. یعنی ان کے لیے دنیا کی نعمتیں زیادہ ویلیو رکھتی ہیں آخرت کی نعمتوں کی بنسبت جون سی. تو جس نے دنیاوی لذتوں کے لیے کوشش کی اور ان کے وسیلے سے دنیاوی ان کے وسیلے سے آخرت کی نیکیاں، تاکہ آخرت کی نیکیاں حاصل کر لے جون سے، تو وہ کوئی مذمت کے لائق نہیں ہے وہ بندہ جون سے. کیوں؟ وہ دنیا میں جو بھی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو بھی شان و شوکت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین کی تعلیم عام ہو. وہ کہتا ہے مدرسہ بن جائے، مسجد بن جائے، قرآن پاک ہر بندے کو حفظ ہو جائے اور لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں جون سے. تو جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہے، اور جب اس نے دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ گمراہ کرنے والا ہے. تو اگر لوگوں کو صرف اسلام قبول کرنے سے روکے اور منع کرے تب بھی گمراہ کرنے والا ہے، اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرے اور لوگوں کو اسلام سے یا صحیح راستے سے متنفر کرے تب بھی بہت دور کی وہ شخص گمراہی میں مبتلا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.